میرے بھائیوں اور میری بہنوں، توبہ کرے، صلح کرے اللہ تعالیٰ سے. ہمارا معمول گناہوں والا ہو گیا. یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں جو ہمارے اوپر آج آ رہی ہے نا، اس کی وجہ کہیں نہ کہیں گناہ ہے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی میرے حالات خراب ہوتے نا، جب بھی مجھے یوں لگتا کہ بس اب جو ہے معاملہ بڑا کٹھن سے کٹھن ہوتا چلا جا رہا ہے، تو میں استغفار کی کثرت کرتا ہوں. اس لیے کہ مصیبتیں آتی ہیں نا، وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اور استغفار جو ہے، توبہ جو ہے، وہ گناہوں کو مٹا ڈالتی ہے. گناہ جب نامہ اعمال میں نہ رہیں گے، مصیبتیں بھی نہیں آئیں گی. تو کہتے کہ میں استغفار کرتا تو اللہ تعالیٰ میرے حالات کو بہتر کر دیتا، اچھے کر دیتا. ہمیں آج چاہیے کہ ہم توبہ کریں، استغفار کریں. دن کے اجالے میں ہمارے گناہ ہے، رات کے اندھیرے میں ہمارے گناہ ہے. اور جانتے جو شخص دن کے اجالے میں گناہ کرتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کرتا ہے. جو سرعام گناہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کرتا ہے. سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک گناہوں میں ہماری زندگی گزر رہی ہے. سوشل میڈیا پر گناہ پہ گناہ ہم کر رہے ہیں. آ جاؤ توبہ کرو، اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے. وہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے بندے رات کے اندھیرے میں گناہ کرتے ہیں نا، تو دن کے اجالے میں ہماری رحمتیں ان کو آواز دیتی ہے کہ اے رات کے اندھیرے میں گناہ کرنے والے میرے بندو، دن کے اجالے میں توبہ کرو، ہم تمہیں معاف کر دیں گے. جو لوگ دن کے اجالے میں گناہ کرتے، رات کی تاریکی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہماری رحمت ان کو آواز دیتی ہے کہ اے بندو آ جاؤ توبہ کرو. جو دن کے اجالے میں تم نے گناہ کیا نا، ہم معاف کر دیں گے. تم توبہ کرو، اپنے گناہوں کو مان لو کہ یہ گناہ ہم نے کیا ہے، ہم معاف کر دیں گے تمہارے گناہوں کو. اور صرف معاف نہیں کریں گے، ہم تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. اتنی محبت کرتا ہے وہ، اتنا پیار کرتا ہے. نافرمانوں کو اس کی رحمت آواز دے رہی کہ دن کے اجالے میں توبہ کرو، معاف کر دیں گے، رات کے اندھیرے میں توبہ کرو، معاف کر دیں گے. اور پھر معاف کرنے کے بعد کیسے؟ تمہاری عزتیں بھی تمہیں واپس کر دیں گے، تمہارا وقار بھی تمہیں واپس کر دیں گے. تم اقرار کرو اپنے گناہوں کا، اقرار کرو. ایک بندہ، اللہ کے رسول فرماتے قیامت کے دن آئے گا، وہ آئے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کے گناہوں کو پڑھا جا رہا ہوگا. اس وقت صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہوں گے. اس وقت وہ کانپ رہا ہوگا، ڈر رہا ہوگا. جب فرشتے اس کے چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ پڑھ رہے ہیں، وہ ڈر رہے، کانپ رہے، اور سوچ رہے کہ ابھی تو میرے کبیرہ گناہ باقی ہے، بڑے بڑے گناہ باقی ہے، میرا کیا ہوگا. وہ کانپ رہے نا. اللہ تعالیٰ کو بندے کا کانپنا، اپنے گناہوں کو ایکسپٹ کرنا بڑا پسند آتا ہے. اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھا میرا بندہ کانپ رہا ہے، میرا بندہ ڈر رہا ہے، تو اس کے صغیرہ گناہ پیش کیے جا رہا ہے، وہ ڈر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے بندے، جتنے گناہ تیرے پڑے گئے نا، جا، ہر گناہ کے بدلے تجھے نیکی دیتے ہیں، ہر گناہ کے بدلے نیکی دیتے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گا مالک ابھی تو چھوٹے چھوٹے گناہ پڑے گئے، بڑے بڑے گناہ تو بہت ہے باقی ہے. وہ دیکھیں گا کہ چھوٹے چھوٹے گناہ کے بدلے نیکیاں مل رہی، تو کہیں گا بڑے گناہ باقی. یہ رحم ہے، یہ محبت ہے اس کی. اللہ کے رسول فرماتے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر اس کی رحمتیں اپنے بندوں کو آواز دیتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت کو دراز فرماتا ہے، آسمانی دنیا پر تجلی فرماتا ہے، نزول جلال فرماتا ہے. اس کی رحمتیں آواز دیتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی جھولی کو بھرا جائے، ہے کوئی بخشش کا طلبگار، اس کی رحمت انتظار کرتی ہے بندے کا. ہے کوئی مانگنے والا، یہ انتظاری جملے ہیں نا، کہ کوئی انتظار کر رہا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی توبہ کا طلبگار کہ اس کو معاف کر دیا جائے، بخش دیا جائے، ہے کوئی محبت کرنے والا کہ وہ ہم سے محبت کرے، ہم اس سے محبت کریں. ہائے ہائے، یہ محبت ہے اس کی. میرے بھائیوں، کہاں جا رہے ہو یار؟ کیوں لوگوں کے دروں سے امید لگاتے ہو؟ کیوں انسانوں کے در پر جاتے ہو؟ مجبوروں کے در پر کیوں جاتے ہو؟ بے وفا لوگوں سے محبت کیوں کرتے ہو؟ محبت کرنی ہے رب سے کرے، جو بدلہ دیں گا تمہیں اس محبت کا، کہ تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کر دے گا، آخرت میں بھی کامیاب کر دے گا. وہ جب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے نا، تو اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میں اس سے محبت کر رہا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور دنیا والوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دو. یہ بدلہ ہے، دنیا والوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دو.
اور جب وہ کسی سے نفرت فرماتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، ہم اس سے نفرت کرتے، تم بھی اس سے نفرت کرو، ہم اس سے ناراض ہیں، تم بھی اس سے ناراض ہو جاؤ، دنیا والوں کے دلوں میں اس کی ذلت ڈال دو، اس کی رسوائی ڈال دو، ذلیل کرو اس کو۔ تو توبہ کرو، وہ درجوں کو بلند کرے گا، توبہ کرو وہ تمہیں عطا کرے گا، توبہ کرو وہ تمہیں عزت عطا کرے گا، توبہ کرو وہ تمہاری محبت بندوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ اور توبہ کرنے والا بندہ کیسے ہو جاتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک پرندہ آیا، بڑا خوبصورت پرندہ، بڑا خوبصورت، اس جیسا حسین کوئی نہیں تھا۔ اس کے پروں پر اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبصورتی عطا کی تھی کہ کسی اور پرندے کے پروں کے اوپر ایسی خوبصورتی نہیں تھی۔ وہ آیا، زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا تو اس کے جو خوبصورت بال تھے وہ نکل گئے اور بالکل گنجا سا ہو گیا، بالکل بے رونق بدصورت ہو گیا۔ پھر جا کر کے پاس میں نالا تھا کیچڑ کا، اس میں لوٹ پوٹ ہونے لگا، اس کے بدن پر کیچڑ لگ گیا، بڑا بدصورت ہو گیا، اور زیادہ بدصورت ہو گیا۔ یہ سب دیکھ رہے تھے اس کو۔ پھر پاس میں ایک نہر بہ رہی تھی، اس نہر میں گیا، اس نے غوطہ لگایا تو اللہ تعالیٰ نے واپس سے اس کو حسن عطا فرما دیا، اس کو جمال عطا فرما دیا، وہ پہلے جیسا حسین تھا ویسا ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ پرندہ ہمارے لیے ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے نا، وہ گناہ کرتا ہے تو یہ کیسے بدصورت ہو گیا تھا، وہ اس طریقے سے بدصورت ہو جاتا ہے، وہ گنجا بدصورت بیکار ہو جاتا ہے۔ لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اس پرندے نے غسل کیا نہر میں، اللہ تعالیٰ نے واپس سے اس کو حسن عطا کر دیا۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ واپس سے اس کو عزت عطا فرما دیتا ہے، خوبصورت فرما دیتا ہے، اپنی محبت میں غرق فرما دیتا ہے، دنیا میں انمول کر دیتا ہے اس بندے کو۔ توبہ کرو، آ جاؤ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگنے والے انسان کہا جاتا ہے، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کر، اللہ تجھے واپس سے مقام عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ واپس سے تجھے درجے عطا کرے گا۔ میرے بھائیو توبہ کرے، توبہ کرنے سے عزتیں بڑھتی ہے، توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کا مقام بڑا ہوتا ہے، توبہ کرنے سے اللہ حالات بہتر فرما دیتا ہے۔